نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ اب تک نہیں آیا مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی انہیں سختی اور شدت، وَزُلْزِلُوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اب ہدایت لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لینے کے لیے سخت مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، یہ مفت میں نہیں ملتی ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ دنیا سے اختلاف مٹانے کے لیے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا اور انہیں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس دینی فضیلت کے برقرار رکھنے کے لیے سخت مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنے پر آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کی اصلاح آسان نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ گمراہوں کی گمراہی اور ان کے جھگڑے فساد ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں، اب نئے نہیں ہیں۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کی استقامت اور دین حق کی تبلیغ کے لیے کوشش اور مخالفین کے مقابلے میں صبر بھی ہمیشہ ہی سے ہوتے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان صفات میں ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو سخت مصیبتوں کا سامنا تھا، سردی اور بھوک کی تکلیفیں، سخت دشمن کا مقابلہ، اپنی بے سر و سامانی، پھر اس حال میں کہ خالی پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی، ممکن تھا کہ مسلمان جی چھوڑ جاتے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، خود مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ اور منافقین کی یورش بھی تھی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں مسلمانوں کو گزشتہ لوگوں کے واقعات سنا کر صبر دلایا گیا، ان کو تشفی دی گئی کہ یہ حال تمہارا ہی نہیں ہے، تمہارے ہی ساتھ لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور ان کے انبیاء کرام کے ساتھ بھی اس طرح مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین اپنا گھر بار، مال و دولت مشرکین کے قبضے میں چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں پر یہودیوں نے ظاہری طور پر اور خفیہ طریقے سے عداوتیں شروع کر دیں اور ہر طریقے سے ان مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائیں۔ مسلمانوں کو ایک تو گھر بار چھوٹنے کا صدمہ تھا اور دوسرے یہ غم کہ یہاں کے یہودی ان کی مخالفت میں طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان کو تسلی عطا فرمائی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی کیا تم گزشتہ صابر مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرو گے یا یہی سمجھتے رہو گے کہ بغیر محنت، بغیر مشقت کے جنت پالو گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تو سخت تکلیف اور سخت ضرر پہنچا۔
یعنی انہیں یہاں تک مصیبتیں پہنچی کہ بے قرار ہو کر پیغمبر اور ان کے ساتھی مسلمان جو تھے وہ پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تو سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی تب ہم نے ان سے فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور ممکن یہ بھی ہے کہ موجودہ مسلمانوں سے خطاب ہو، یعنی اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے مکۃ المکرمہ میں سارا گھر بار چھوڑ دیا، ساری زمین جائیدادیں چھوڑ دیں، اب تم جو ہو وہ تنہا ہو اور تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو گھبراؤ مت، اللہ کی مدد قریب ہے، بہت قریب ہے مدد الہی۔ اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت جیسی اعلیٰ نعمت یوں ہی بغیر محنت کے حاصل کر لو؟ اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے اگلوں پر آ چکی، تم تو ان سے اعلیٰ اور افضل ہو، تمہیں تو یہ چاہیے کہ صبر کا اچھا نمونہ پیش کرو اور کسی وصف میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ انہیں تو اندرونی بیرونی مصیبتیں اور تکلیفیں بہت پہنچی اور انہیں ہلا ہلا ڈالا گیا اور بار بار سخت مصیبتوں کا سامنا ہوا، اور شدت کی انتہا اس حد تک پہنچی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے فرمانبردار مؤمنین بھی طلب مدد میں جلدی کرنے لگے اور بے قرار ہو کر پکار اٹھے کہ اے مولا، اب تیری مدد کب پہنچے گی اور اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت آئے گی؟ حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی باوجود ان انتہائی مصائب کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کا حال بدل نہیں سکی۔ تب انہیں تسلی اور خوشخبری دی گئی کہ گھبراؤ مت، رب کی مدد قریب ہے۔ ان حالات کو دیکھو اور اے مسلمانوں صبر اختیار کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے سائے میں چادر مبارک کا تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کی اور عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ زمین میں داب دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے سر کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے، مگر انہیں کوئی مصیبت دین سے روک نہیں سکتی تھی۔ قسم ہے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ یہ دین پورا ہو کر رہے گا، دنیا میں امن و امان کا دورہ قائم ہو کر رہے گا، صنع سے حضرہ موت تک لوگ بے دھڑک جائیں گے، مگر تم جلدی کرتے ہو۔ الحمدللہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے استقامت اور صبر کی مثالیں قائم فرما دیں۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ان کے صحابہ حضرات انبیاء کرام کے صحابہ کے سردار ہیں۔ اگر ان کی صبر و استقامت دیکھنا ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرو، اور قرآن پاک میں بھی ان کی بہت تعریفات کی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، کتنی ہی پریشانیاں آ جائیں، تم غربت و افلاس میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے برگشتہ نہ ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہ چھوڑ دینا، دین کے اوپر قائم رہنا، صراط مستقیم پر قائم رہ کر ہی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، اور جب اللہ راضی ہو تو پھر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔